بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، وہ امیدوار مجلس اتحاد المسلمین جمال پور، میرے بڑے بھائی سلیم صاحب اور جعفر حسین میراج صاحب MLA، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ اس اسمبلی کے انتخابات الیکشن کا آخری جلسہ ہے اور الحمدللہ آپ نے ابھی صابر بھائی کا ایک نیا روپ دیکھا ہے۔ آپ نے اب تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ صابر بہت نرم ہے، مگر جب سے مجلس کا پرچم تھاما ہے صابر گرم ہو گیا۔ تو کانگریس والوں، یہ پرانا صابر نہیں ہے، یہ گرم 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 صابر ہے اور تم کو نرم نرم کر کے چھوڑے گا۔ تو اچھا دکھا صابر بھائی، اب آپ ایسا ہی گرم رہیے، گرم رہنا چاہیے نا۔ اب میں صابر بھائی نے تو ماشاءاللہ ماحول کو گرم کر دیا، میں یہ کانگریس کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر تم کو ہمارے جلسے میں آ کر بحث کرنا ہے تو اپنے بچوں کو مت بھیجاؤ۔ تمہارا وہ MLA ناکارہ ہے جو 5 سال سے اس ویدھان سبھا کی جنتا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ راہل کو بھی بلائے تو 5 منٹ سامنے نہیں ٹھہرے گا میرے۔ تم ہماری سچائی کے سامنے، تمہاری جھوٹ چکنا چور ہو جائے گی۔ ہماری زبان کے سامنے تم گونگے بن جاؤ گے۔ تو یہ بچوں کا کام ہے آگے کیا کر۔ ایک بات سنو کانگریس کے لوگوں، تم جو ہے نا میرے مقابلے کے بھی قابل نہیں ہو، تم صابر کے مقابلے کے بھی قابل نہیں ہو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کانگریس کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے صابر کی کامیابی کو روکنا ہے۔ تو کیا منصوبہ بنایا کہ آخری جلسہ چیپاواڑا میں، آخری جلسہ ہے سماج کے درمیان میں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو سمجھ میں یہ آ گیا کہ چلو آج جا کر گڑبڑ پیدا کریں گے۔ تو کانگریس اپنی ہار مان چکی ہے۔ کانگریس نے آج جو حرکت کی ہے وہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب بال کھینچنا باقی ہے رات میں اپنے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ دیکھ چکے کہ نہ صرف چیپا برادری بلکہ اس ویدھان سبھا میں جتنی برادریاں ہیں، چاہے ہمارے باپو لوگ ہوں، پٹھان لوگ ہوں، منصوری ہو، سب لوگ ایک ہو کر، مل کر، جڑ کر طاقتور دیوار کی طرح بن چکے ہیں کہ اب جمال پور میں ہم چوروں کو جیتنے نہیں دیں گے، صابر کو کامیاب کریں گے۔ تو اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے کوئی پاگل آیا تھا،
اچھا کیا تو پہلے کیوں نہیں آیا, صابر جلدی گرم ہو جاتا تھا. تو پہلے آنا تھا. جو کام میں نہیں کر سکا تو کر دیا, تیرا شکریہ. میں 1 مہینے سے صابر کو بول رہا ہوں گرم ہو گرم ہو گرم ہو گرم ہو. میں سلیم بھائی ہم بول رہے رہے صابر گرم ہو جا گرم ہو جا گرم ہو جا. ہم لوگ بول رہے صابر کے صابر گرم ہو جا گرم ہو جا. صابر بول رہے کرتا ہوں ابھی کریں آپ واندہ نہیں. ہم بولے صابر بھائی واندہ نہیں گرم ہو جاؤ. بولے واندہ نہیں. اپنا سماج اپنے ساتھ ہے, کمیٹی ساتھ نہیں, اپنے ساتھ سب لوگ ہیں. ارے ملا صابر بھائی گرم بھی تو ہو. بولے واندہ نہیں. میں کانگریس والوں کو بولوں گا تھینک یو. جو کام ایک پٹھان نہیں کر سکا, جو کام اویسی نہیں کر سکا, تم کر دیے. اور مجھے یقین ہے کہ اب جب صابر گرم ہو گیا تو صابر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ہم صابر بھائی کو بولیں گے صابر بھائی ایسی ہی گرمی برداشت کرو. کریں گے نا؟ اٹھو ذرا. ان کو گرم رکھنا ہے. نہیں بدلہ نہیں لیں گے. نہیں بدلہ نہیں لینا. ہم بدلہ نہیں لیتے. ہم بدلہ لینے میں یقینی نہیں کرتے. بدلہ لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. قدرت اپنا کام کرے گی, ہم کون ہیں. مگر صابر کو آپ پہچانو. یہ آپ کے لیے مر مٹنے والا ہے. آج جب ہم دوپہر میں بات کر رہے تھے تو صابر بھائی کو میں روتے ہوئے دیکھا آپ کے لیے. صابر چھوٹے بچے کی طرح آنکھ میں آنسو لا کر رو رہا تھا کہ مجھے اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا ہے. صاحب میری فیکٹری بند ہے. صابر کابلی والا چھوٹے بچے کی طرح میرے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر رو رہا تھا کہ 723 فیکٹری بند ہے صاحب. 1.5 لاکھ لوگ میرے سماج کے بے روزگار ہو گئے. ہماری ماں اور بہنیں اپنا زیور بیچ کر گھر چلا رہی ہیں. بچے بھوکے مر رہے ہیں. بیمار پڑتے تو پیسے نہیں ہیں. میں نے صابر کو سمجھایا صابر ٹھہرو. چھوٹے بچے کی طرح صابر ہچکیاں لے کے رو رہا تھا. یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے دل میں کتنا درد ہے آپ کے لیے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو میرے سامنے روتا ہے چھوٹے بچے کی طرح کہ یہی بول رہا ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے, تو میں پورے فیکٹریاں کھلاؤں گا. میں غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. صابر کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے کہ صاحب آپ نہیں جانتے کہ 1 سال سے ماتم کا عالم ہے ہمارے گھروں میں. کانگریس والے ہمارے 1.5 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیے. یہ کانگریس کا MLA ہمارے فیکٹریوں کو بند کرا دیا. میں کھولنا چاہتا ہوں تو میرے سے دشمنی نکالتے ہیں. صابر نے یہ کہا کہ کاش یہ کانگریس کے لوگ میری جان لے لیتے اور فیکٹریوں کو کھلا دیتے تو میں آرام سے مر جاتا. یہ صابر کا جذبہ ہے. یہ صابر کا جذبہ ہے آپ کے لیے. یہ شخص آپ کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. اور کانگریس کے لوگ آپ کو مٹانے کا منصوبہ بناتے ہیں. میری عزت دار ماں اور بہنوں, آج آپ کو ایک تاریخ بنانا ہے. 3 دن کے اندر 2 دن کے بعد آپ کو اس چیپاواڑے میں جمال پور کی ودھان سبھا میں آپ کو تاریخ بنانا ہے. اور تاریخ کیسے بنائیں گے آپ؟ تاریخ میں نہیں بنا سکتا, تاریخ سلیم بھائی نہیں بنا سکتے, تاریخ صابر نہیں بنا سکتا, تاریخ ہمارے ہسٹری ہمارے کارپوریٹر نہیں بنا سکتے. آپ ہسٹری بنائیں گے, آپ ایک نئی تاریخ لکھیں گے. جب 8 تاریخ کو نتیجہ آئے گا تو آپ تاریخ لکھیں گے. 5 تاریخ کو اگر آپ پورے لوگ ایک ہو کر, دلوں کو ملا کر, سوچ کو ملا کر اگر ایک ہو جائیں گے, آپ نے دیکھا کہ
کہ آپ کے اتحاد کو توڑنے کے لیے ایک کمزور آدمی آتا ہے تاکہ آپ کے دلوں کی دیواروں کو اور اٹھایا جائے. مجلس اور صابر یہ چاہتی ہے کہ کوئی بیچ میں نہ آئے, آپ کا دل میرا دل ایک ہو جائے. تو آپ کو تاریخ بنانا ہے, اور تاریخ کیسے بنائیں گے جب اس طرح کے لوگ بیچ میں آ کے آپ کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں. تو سنو میرے غیور نوجوانوں, سنو میری ماں اور بہنوں, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرنے والے اسی ہمارے ہی بیچ میں سے آئے تھے. امام حسین کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جو ساتھ میں نماز بھی پڑھتے تھے, اور نواسے رسول کی گردن پر تلوار چلانے والے وہی لوگ تھے. ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون تھے؟ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون تھے؟ میر جعفر اور میر صادق تھے. تو دشمن باہر سے نہیں آئے گا, گھر کے اندر سے آئے گا. آج آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے گھر کے اندر سے دشمن آتا ہے, کیونکہ آپ کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب کی بار صابر رہے گا. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جمال پور میں, چیپاواڑا میں, رام رحیم کالونی میں, بہرام پورا میں صرف صابر اور پتنگ رہیں گے, صابر اور پتنگ رہیں گے. باقی سب صابر اور پتنگ, باقی سب. تو پہچانو ہمارے درمیان میں کون ہم کو توڑنا چاہتا ہے. پہچانو آپ. میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں, ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں, نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانو. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہمیشہ کمزور رکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صابر کے خلاف ہیں, آپ کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو یتیموں کی طرح بے سہارا کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اتحاد کی دیواروں کو گرانا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اولاد کو علم کی شمع سے دور رکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے اتحاد کی دیوار کو توڑنا چاہتے ہیں. صابر کون ہے؟ صابر ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے. صابر کون ہے؟ صابر فیکٹریوں کو کھلانا چاہتا ہے تاکہ ان کو روزگار ملے. وہ مشینیں پھر سے آواز چلنا شروع کر دے, اس کا نام صابر ہے. اس فیکٹریوں کو زندہ کرنے کا نام صابر ہے. صابر وہ ہے جو آپ کے لیے اسپتال, ڈسپنسری بنانا چاہتا ہے. صابر وہ ہے جو تم کو اپنے بھائی کی طرح, اپنی اولاد کی طرح دیکھتا ہے. یہ لوگ تم کو صرف ووٹ کی طرح دیکھتے ہیں. یہ لوگ تم کو صرف ووٹ کی طرح دیکھتے ہیں, اور صابر تم کو انسان کی طرح دیکھتا ہے. صابر جب اب کسی بچے کو دیکھتا ہے تو صابر کہتا ہے کہ مجھے اس بچے کو پڑھانا ہے. صابر اگر کسی بیوہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اسے بچانا ہے. صابر اگر کسی کمزور کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے اس کو طاقتور بنانا ہے. یہ فرق ہے صابر میں اور صابر کے مخالفین میں. یہ فرق ہے جو صابر کے خلاف آج سازش کر رہے ہیں. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس فرق کو پہچانیے, اس فرق کو پہچانیے, اور 5 تاریخ کے دن غلطی مت کریے. میں تقریباً جمال پور کی ودھان سبھا کو پیدل چل کر پھرا ہوں, اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر جمال پور میں جتنی گندگی ہے, پانی گندا پانی بہتا ہے, روڈ نہیں ہے, صفائی کا انتظام نہیں ہے, اگر اس کا 25% وہ مسئلے مسائل اگر میرے حیدرآباد کے پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں پیدا ہو جائیں گے تو لوگ میرے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟
میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس صابر کو پہچانو آپ. مجلس کو آپ نے بلدیہ کے الیکشن میں 4 کارپوریٹر کو کامیاب کیا آپ نے. اب یہاں سے آپ قریب کتنے 38,000 ووٹ آپ نے دیے, اس میں صرف اور 10,000 کا اضافہ کر دو. صابر کامیاب ہوگا تو تمہاری کامیابی ہوگی. صابر کامیاب ہوگا تو آپ کے دشمنوں کی ناکامی ہوگی. صابر کامیاب ہوگا تو آپ کے بچوں کے مستقبل کو جو لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی ناکامی ہوگی. صابر کامیاب ہوگا تو میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فیکٹریاں چلیں گی, فیکٹریاں دوبارہ چلیں گی جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی. ایس ٹی پی کا پلانٹ شروع ہوگا, وہ فیکٹریوں میں کمپیوٹر, کلرنگ, سب مشینیں چالو ہوں گی. یہ صابر کی کامیابی, ان چیزوں کو آپ کامیاب کر سکیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے کہ آج آپ کو 5 تاریخ کے دن جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ کو ان باتوں پر غور کرنا پڑے گا کہ کون میرے بچوں کا دشمن ہے, کس نے مجھے بے روزگار بنا دیا, کس نے میری فیکٹریوں کے خلاف کمپلین دی. یہی کانگریس کے ایم ایل اے نے یہ درج کاغذات ہے, اس نے لکھ کر دیا کہ ان فیکٹریوں کو بند کرو. یہ دشمن ہے آپ کے, اور صابر آپ کا ہمدرد ہے. یہ آپ کو غربت کے اور غریبی میں قرضدار بنا چکے ہیں. صابر آپ کو اس سے نکالنا چاہتا ہے. میرے غیور نوجوانوں, میرے بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, پہچانو اپنے دوست اور دشمن کو. تو 5 تاریخ کے دن آپ کو تاریخ بنانا ہے. اور تاریخ آپ کیسے بنائیں گے؟ اتحاد کو مضبوط کریں گے, دلوں کو ملائیں گے, اور ایک جٹ ہو کر, ایک ساتھ ہو کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال صابر کے پتنگ کے نشان پر کریں گے. بھاجپا نہیں چاہتی صابر کامیاب ہو جائے. بھاجپا اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ صابر لڑنے والا ہے. جیسا کوئی آج یہاں پر آ کر گڑبڑ کرنے کی کوشش کیا, کیا تم نے 5 سال میں کانگریس کے ایم ایل اے کو اسمبلی میں گڑبڑ کرتے ہوئے دیکھا؟ تم نے دیکھا کانگریس کا ایم ایل اے اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے چلا گیا لڑنے کے لیے آپ کے لیے؟ دیکھا آپ نے؟ اگر صابر جیتے گا تو صابر مکھیہ منتری کوئی مائیکا لال بنے گا. صابر اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوگا, میری فیکٹریاں کھولو, میرے بچوں کو سکول دلاؤ, میری ماں اور بہنوں کو اسپتال دلاؤ, میرے جمال پور میں ڈیولپمنٹ کراؤ. مگر یہ نہیں منہ کھول سکتے یہ کانگریس کے لوگ, کیونکہ موڈی سے ملے ہوئے ہیں. موڈی ان کے پپا ہے. ارے یہاں بہادری دکھا رہے, ویدھان سبھا میں بہادری دکھانا تھا, غریبوں کے واسطے لڑنا تھا سرکار کے سامنے جا کر. ایک صابر کو جتا دو. یہ ایک صابر گجرات کے 180 کی ویدھان سبھا پر بھاری پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ایک صابر پورے بھاجپا پر, کانگریس پر بھاری پڑ جائے گا. اسی لیے پورے گجرات کا چناؤ ایک طرف, جمال پور کا چناؤ ایک طرف. پورے دشمن, پورے چور, پورے ڈاکو, چور ڈاکو ایک ہو کر للچاوی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اگر صابر جیت گیا تو ہم چوری نہیں کر سکیں گے. اگر صابر جیت گیا تو ڈاکو بول رہا ہے کہ ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے. بھاجپا دیکھ رہی ہے, موڈی دلی سے دوربین لگا کر دیکھ رہا ہے. کہ جمال پور میں کیا معاملہ ہے.
اگر صابر جیت گیا تو مودی کو معلوم یہ صابر اب گرم ہو چکا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے پورے گجرات کے چناؤ کی نظر اب جمال پور پر ہے۔ میں پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہاں پر مقابلہ بھاجپ کا اور مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ یہاں پر مقابلہ بھاجپ کے امیدوار کا اور صابر کا ہے۔ یہاں پر مقابلہ آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے دیوانہ اویسی کا مودی کے ساتھ ہے۔ اب آپ ہماری عزت کی لاج رکھ لو۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھاجپ جیت جائے یہاں سے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ صابر ہار جائے بھاجپ کے سامنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس علاقے کا، آپ کے محلے کا بیٹا بھاجپا کے سامنے گر جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اویسی ہار جائے مودی کے سامنے؟ بولو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ہار جاؤں مودی کے سامنے؟ جواب دو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ہار جاؤں؟ تو نہیں تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ وہاں سے آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا کرو گے؟ اس بلڈنگ سے آواز آنی چاہیے، کیا کرو گے؟ چیپا واڑے کے ہر گھر سے آواز آنی چاہیے، ہر بلڈنگ سے آواز آنی چاہیے کہ چیپا واڑے کی، جمال پور کی، گھر گھر کی ایک ہی آواز ہے کہ جمال پور میں صابر، جمال پور میں صابر، جمال پور میں صابر، اور کوئی نہیں، باقی سب ختم، اور صابر اور پتنگ آباد اور کامیاب ہو۔ تو میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ پوچھو کانگریس کے لوگوں سے، ابھی ٹائم ہے، میں ابھی گرم ہوا ہوں، I am getting warmed up۔ اب ذرا 150 کی رفتار سے بالنگ۔ صابر تو نہیں ٹھنڈا ہوگا کانگریسیوں، تم نے ایک شیر کو زخمی کر دیا ہے۔ جنگل میں جب زخمی شیر نکلتا ہے نا تو سب بولتے ہیں کہ شیر زخمی ہو گیا، اب مشکل ہوگا۔ تم نے اچھا کیا، میرے شیر کو تم نے زخمی کر دیا، اب یہ زخمی شیر نکلے گا، اب یہ زخمی شیر پہلے سے زیادہ اپنی مقصد میں کامیابی حاصل کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کیا آپ پورے متحد ہو گئے؟ کیا آپ ایک ہو گئے؟ پورا چیپا واڑا ایک ہو گیا ہے؟ ایک ہو گئے؟ ایک ہو گئے؟ دل مل گیا، دماغ مل گیا، سب بھائی بھائی ہو گئے، سب بھائی بھائی ہو گئے۔ تو پھر ہاتھ اٹھا کر بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب کانگریسیوں کو تو تم تو گئو، تمہارا قصہ ختم ابھی۔ اب انشاءاللہ تعالی اسی گرمی کو آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر جا کر شیطان بولے گا کان میں، اے اویسی کا بھاشن سن کے جذباتی نہیں ہونا۔ شیطان جو ہے نا وہ کھس کھس کرتا ہے کان میں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایسا کوئی کھس کھس کرے گا تو اس کے منہ پہ بولنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ لوگ کیا بولتے معلوم؟ ادھر بھی ہے، آئی ایم سوری نہیں دیکھا آپ کو، تھینک یو۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم کیا بولتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ لوگ کیا بولتے معلوم؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے ہو. اس کے دوست ہیں وہ, اس کے دوست ہیں, انہیں بڑا, اس کے چیلے ہیں, یہ اس کے بہت سے چیلے ہیں. تو ان سے بچئے. اس گرمی کو 102 حرارت صابر نے پیدا کر دی, میں تھوڑا اور اضافہ کر دیا ہوں. تو اس ٹیمپریچر کو برقرار رکھیے, اس گرمی کو برقرار رکھیے, اس جوش کو برقرار رکھیے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے آج ان ظالموں نے جو حرکت کی, ان کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا. جو میں پچھلے کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا, اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ رب العالمین ان ظالموں کا اصلی چہرہ ان کے سامنے دکھا دے. میں جو اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ان ظالموں کو ہمارے سامنے ان کی حرکت دکھا دے, تو اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو توڑنا چاہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سماج کو مٹانا چاہتے ہیں. ارے اٹھو چیپا واڑی کے غیور لوگوں, آج اگر نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ تمہاری 723 فیکٹریاں یہ کانگریس نے بند کرا دیے. اگر تم جاگو گے تو تمہاری فیکٹریاں کھولیں گی انشاءاللہ تعالی. تم اگر آج بے ہوش رہو گے تو یہ لوگ ہم کو برباد کر دیں گے. آپ کو اٹھنا ہے, جاگنا ہے, اور 5 تاریخ کے دن پورے ہوش و حواس کے ساتھ پورے جمال پور کی جنتا کو آپ کو ایک ساتھ ہو کر ووٹ دینا ہے. میں پہلے بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, صابر ایم ایل اے بنے گا تو اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں اور ووٹوں کی وجہ سے صابر ایم ایل اے ہوگا انشاءاللہ, مگر صابر کا ریموٹ کنٹرول اویسی کے پاس ہوگا. صابر بھائی, آپ جب جیت جائیں گے, مہینے میں 1 مرتبہ میں جمال پور کو آؤں گا انشاءاللہ تعالی, اور ان غریبوں کے درمیان میں آپ کو کھڑا کر کے پوچھوں گا روڈ پر, بتاؤ صابر جو ہم نے وعدے کیے تھے الیکشن میں, تم نے ان غریبوں کا کتنا کام کیا؟ آپ اس کو منظور کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کیسا ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو کہ مہینے میں 1 مرتبہ میں آؤں گا انشاءاللہ, اور اسی بازار میں صابر کو کھڑا کر کے پوچھیں گے, بتاؤ صابر تم نے کیا کیا غریبوں کے لیے؟ نہ صرف اس بستی میں بلکہ پورے جمال پور میں ایسا ہی ہوگا. صابر سامنے کھڑے رہے گا, میں کرسی ڈال کر بیٹھوں گا, اور جنتا آ کے صابر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہے گی, بتاؤ یہ ہمارا کام ہے, تم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور تم ڈیمانڈ کرو گے صابر سے, صابر تمہارا غلام ہوگا, صابر تمہارا نوکر ہوگا. تم آقا ہو, ہم خادم ہیں, ہمارا کام غریبوں کی خدمت کرنا ہے. تم ڈیمانڈ کرو گے, ہم اس ڈیمانڈ کو پورا کریں گے کام کے اعتبار سے. تو میری عزتدار ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا لطیف, یا لطیف, یا اللہ آپ رزاق ہیں, یا اللہ آپ مالک ہیں, یا اللہ آپ رحمان ہیں, یا اللہ آپ یاسین ہیں, آپ قدوس ہیں, یا اللہ آپ رزاق ہیں. رب کریم ہمارے دلوں کو ملا دیجیے یا اللہ. اللہ ہم آپ کے سامنے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ, ہم بے سہارا ہیں یا اللہ. یا اللہ یہ لوگ ظلم کے سائے میں ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کو پالا ہے. یا اللہ ظالموں کے ظلم کے سائے میں ہماری ماں نے ان بچوں کو پالا ہے. یا اللہ کامیابی دینا آپ کا کام ہے. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی.
اگر تو مجلس کو گجرات میں کامیاب کر دے، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر تو مجلس کو کامیاب کر دے، اللہ ہم یہ کامیابی اپنے ذات کے لیے نہیں، یا اللہ ہم ان غریبوں کے انصاف کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم آپ اپنی ذات کے لیے نہیں، ان ظالموں کے سے چھٹکارے کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا رزاق، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، اللہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اللہ صابر کو ملے بنا، اس کی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان غریبوں کے اچھے مستقبل کے لیے۔ اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے کملی والے کا، اللہ تجھے واسطہ ہے رحمت للعالمین کا، اللہ تجھے واسطہ ہے سبز گنبد کے مکی کا۔ ہم گناہگار ہیں میرے رب، مگر تو غفور رحیم ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے۔ یا اللہ مجھے الزامات کی پرواہ نہیں، جو الزام لگاتا ہے ظالم لگانے دیجئے۔ اللہ تو میرے دل کا حال جاننے والا ہے، اللہ تو میری نیت سے واقف ہے۔ پروردگار جمال پور سے صابر کو غریبوں کے انصاف کے لیے، مظلوموں کے انصاف کے لیے، کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، وہ فیکٹریوں کو کھلانے کے لیے، یا اللہ صابر کو جمال پور کا ملے بنا دے، یا اللہ صابر کو جمال پور کا ملے بنا دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، پروردگار تو غفور رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے دلوں کو توڑنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، یا رب کریم تو ان کو دیکھ لے، اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ تو صابر کے دل کا بھی حال جانتا ہے، تو اویسی کے بھی دل کا حال جانتا ہے۔ اللہ ہمارے نیک مقاصد میں ہم کو کامیاب اور کامران کر دیجئے۔ اللہ 5 تاریخ کو پورے جمال پور کی عوام میں مجلس کی محبت ڈال دے۔ اللہ اللہ یہاں پر اتحاد کو مضبوط بنا دے۔ اللہ جمال پور میں صابر کو ملے بنا دے، تاکہ 100 سال تک غریبوں کی آواز گجرات میں گونجتی رہے۔ یا اللہ صابر کو ملے بنا دے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کوئی بلقیس کو نہ دیکھیں۔ اللہ صابر کو ملے بنا دے کہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کوئی بلقیس کو نہ دیکھیں۔ اللہ صابر کو کامیاب بنا دے اللہ، تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح بے بس نہ دیکھیں۔ یا اللہ صابر کو ملے بنا دے، تاکہ کسی بچے کو چوراہے پر لا کر لٹوں سے مار کر اس کی بے عزتی نہ ہو۔ اللہ صابر کو کامیاب کر دے، تاکہ ان غریبوں کی ایک آواز اٹھے۔ اللہ ان غریبوں کی ایک طاقت ملے۔ اللہ اللہ کامیاب کر دے۔ اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اللہ تو رزاق ہے، تو حی و قیوم ہے۔ اللہ کامیاب کر دے۔ پروردگار ہم سب نے محنت کی، غلطیاں کی اپنے لحاظ سے، اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ اللہ ہم کو کامیاب کر دے، صابر کو ان غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، ظالموں سے لڑنے کے لیے یہاں کے ملے بنا کر گجرات کی اسمبلی میں بھیجا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ اللہ نے مجھے صرف یہ 2 ہاتھ دی ہے اور آواز دی ہے، میں ان ہاتھوں سے جوڑتا ہوں اور تمہارے سامنے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں۔ میرے بھائی، میری زندگی کب تک ہے مجھے نہیں معلوم، مگر میرے عزیز دوستو، میرے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے صابر کو کامیاب کر لو، اپنی اولاد کے لیے صابر کو کامیاب کر لو۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ، اور میں ذمہ داری لے رہا ہوں جمال پور کی، تو انشاءاللہ تعالی
5 तारीख के दिन जमालपुर के आसमानों पर क्या नजर आएगा? किसका नाम उठेगा? तो जमालपुर की फिजाओं में साबिर और पतंग, साबिर और पतंग, बाकी सब खत्म। अस्सलाम वालेकुम।